على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام اور اس کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. جس طرح اس سے پہلے ہم نے مختلف ابواب ترتیب کے ساتھ اور ہر باب کی احادیث اور ان کے احکام بیان کیے، کیونکہ اس کتاب میں ایسی حدیثیں جوڑ دی گئی ہیں جو احکام اور مسائل سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں، تاکہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کی منزل طے کر سکیں. اور اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس میں آداب زندگی سے متعلق بہت ساری باتیں اکٹھی جوڑ دی گئی ہیں. اس سے پہلے ہم نے ایک لیکچر میں بتایا کہ زہد کوئی بناوٹ کا نام نہیں، آرٹیفیشل وے آف لائف کا نام نہیں ہے کہ آپ ایکٹنگ کریں کہ میں دنیا کو پسند نہیں کرتا لیکن دنیا کی ہرس رگ و ریشے میں بھری ہوئی ہو. اس کو زاہد نہیں کہا جاتا. زاہد وہ شخص ہے جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری یہ رہنمائی فرمائی کہ تم دنیاوی زندگی میں اس طرح سے گزارا کرو کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور دوسری جو بات آپ نے فرمائی، لوگوں کی جیبوں کی طرف مت دیکھا کرو، لوگوں کے پاس کیا ہے اس پر نظر مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستغنی کر دے گا. جو آدمی ہر وقت دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، وہ کیا کما رہا ہے، اس کے پاس کتنا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کی آمدنی کیا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، کیا خرید رہا ہے، ایسا آدمی ہمیشہ پریشانی میں رہتا ہے. اس کے بجائے اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ مجھے جو کچھ آمدنی مل رہی ہے اور میں جو اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہوں یہ میرے لیے کافی ہے، تو ایسا آدمی پرسکون زندگی گزارے گا. اور ایسا آدمی جو دوسروں کی طرف اس نظریے سے نہیں دیکھتا، لوگ بھی اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے. دیکھیے، اب آپ لوگوں کے پیسے خود حاصل کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی جیب سے آپ کی تونا ہو کہ کچھ پیسے نکل کر میرے پاس آ جائیں، تو ایسے آدمی سے لوگ بھی دور ہونے لگتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے آپ اس سے ملاقات کریں گے کوئی مقصد سے کریں گے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں اگر وہ کبھی مصافحہ کرے پہلے انگلیاں گن لیا کرو. یعنی انگلیاں گننے کا مطلب شیک ہینڈ کرنے کے بعد کاؤنٹ کر لو کہ انگلیاں 5 ہیں یا مصافحہ کرتے ہوئے کم تو نہیں کر دیا وہ. یعنی کچھ لوگوں کے بارے میں ایسا نظریہ ہے کہ وہ مصافحہ بھی کریں گے تو کوئی مقصد سے کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملائیں گے تو کوئی مقصد سے ملاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے پھر لوگ متنفر ہونے لگتے ہیں، دور ہونے لگتے ہیں. اگر آدمی دوسروں کی جیب کی طرف نظر نہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی استغنا کی کیفیت میں رکھتے ہیں اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. آپ نے بھی کہتے ہوئے کئی لوگوں کو سنا ہوگا کہ میرا دوست ہے لیکن کبھی وہ معلوم نہیں کیا کہ میں کیا کما رہا ہوں، کبھی وہ مجھ سے پیسے نہیں مانگا، کبھی مجھ سے قرض نہیں مانگا، اور کبھی میں نے پیشکش بھی کی تو اس نے شکریہ کے ساتھ اس کو رد کر دیا. تو اس کی ہم لوگ عام طور پہ تعریف کرتے ہیں. اور وہ آدمی جو مہینہ گزرنے سے پہلے آپ سے مانگنے کی کوشش کرے، پھر دوسرے سے مانگے، پھر آپ سے مانگے، پھر اس سے مانگے، تو ایسے آدمی سے کیا ہوتا ہے، لوگ دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سلام کرنے کے بعد کچھ مانگے گا، اس سے بہتر ہے جواب ہی مت دو. تو کیا فائدہ ایسی زندگی سے، کیا فائدہ اس طرح کی عادت سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ایڈوائز کی، آپ کو چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ دیا اس پر شکر ادا کریں اور اسی کے اندر کفایت شعاری کی زندگی گزاریں، خیر و برکت ہوگی اور اللہ کی طرف سے برکت بھی نازل ہوگی. اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو زیادہ پسند کریں، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. ایک اور حدیث میں ایک اور جو بات بتائی گئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آپ نے ایک خاص بات بتائی. حضرت عبداللہ ابن عباس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق تھا.
اس لیے کہ ایک تو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اس کا مطلب خاندان کے ایک فرد تھے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے اللہ کے نبی نے خاص طور پر دعا فرمائی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو وہ دعا ان کی یاد ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے خاص دعا کی تھی۔ کوئی بتا سکے گا آپ میں سے کیا دعا تھی وہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے دعا دی تھی کہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم دیا جائے۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب ہے۔ اللہم علمہ تأویل الکتاب، کہ یا اللہ قرآن کے ایکسپلینیشن، قرآن کا مفہوم، اس کا خاص ان کو سمجھ عطا فرما، خاص ان کو سمجھ عطا فرما۔ یہ خصوصی دعا تھی، اسی لیے صحابہ کرام میں ان کو عموماً جو ٹائٹل ملا تھا ترجمان القرآن کے نام سے، یعنی قرآن کی صحیح شرح کرنے والے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خصوصی کیبنٹ میں جو اس زمانے میں تھی، خاص لوگوں میں جن سے آپ مشورہ وغیرہ کیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی شامل کیا تھا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ اس میں بہت چھوٹی عمر کے تھے، سینئر صحابہ، سینئر میں بھی موسٹ جس کے اندر تجربہ وغیرہ زیادہ ہو، وہ یہ کیبنٹ تھی۔ خاص موقعوں پر جن سے مشورہ کرتے، اس میں حضرت عبداللہ کو شامل کیا گیا۔ بعض لوگوں کو بڑا تعجب بھی ہوا کہ کم عمر نوجوان کو اس خاص اس میں مجلس میں کیوں شامل کیا گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کبھی وقت آیا تو میں بتاؤں گا کیوں شامل کیا گیا۔ اسلامی قانون کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن مجید، اور قرآن کا فہم جس کو زیادہ ہو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ مشورے میں رہے، کیونکہ بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ تو کبھی ایسے مواقع آئے جہاں پر کوئی ایک ایشو پیدا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کا جواب کیا ہے؟ تو بعض اوقات صحابہ پریشان ہو گئے، کیا جواب تلاش کریں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کا جواب دیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت سے اس کے اندر یہ روشنی ملتی ہے۔ تب حضرت عمر نے فرمایا اب جواب مل گیا تمہارے اعتراضات کا، کیوں ان کو رکھا گیا؟ ان کی اس صلاحیت کی بنیاد پر۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، اسلامی طرز زندگی اور طرز حکومت کے اندر لوگوں کو عموماً ان کے دماغ کی بنیاد پر ان کی قیمت لگائی جاتی ہے، ان کی اہمیت دی جاتی ہے، ان کو مقام دیا جاتا ہے کہ کون دین کو زیادہ سمجھنے والا ہے، اسی اعتبار سے اس کا مقام بھی بڑھتا ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ گھر کے فرد بھی تھے، خاص کچھ ہدایات دی تھیں۔ ان میں سے ایک تھا، آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، یعنی آپ نے ان کو پہلے بتایا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دین کو سمجھو، دین پر عمل کرو، دین کی حفاظت کرو، دین کو لوز ہونے مت دو، دین کو ضائع مت کرو، اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک گارنٹی یہ دی گئی۔ دوسری یہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو تم پاؤ گے کہ گویا اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، اللہ جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جو اس کے ساتھ ہے، تو وہ چلے گا، دیکھے گا، بیٹھے گا تو لگ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا جا رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو دعا کس سے کرنی چاہیے؟ دعا اللہ تعالیٰ سے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی کا دربار سب کا دربار ہے، وہی سب کو دینے والا ہے، اسی کا دربار، اس کو داتا دربار کہیے، وہی امیر نواز ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی سب کو دینے والا ہے، کیونکہ اس کا دربار سب کے لیے ہے۔ تو جب دعا کرے آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے خاص فرد کو یہ خاص اصول بتایا تھا کہ جب مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ اللہ تمہاری سن رہا ہے، اللہ تمہیں دینے پر قادر ہے، اور وہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کی، ہیلپ کی ضرورت پڑے تو مدد کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اگر ہیلپ کی ضرورت ہو، وہ سب سے بڑی ہیلپ کرنے والا ہے، اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ اور اچھی ہیلپ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور بعض احادیث کی کتابوں میں اس کی مزید ایک جملہ اور بھی بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو یقین رکھو کہ اللہ نے جو مقرر کیا
اس سے 1 इंच برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے. جو اللہ نے فیصلہ کیا وہی ملے گا, زیادہ نہیں کوئی دے سکتا. اور اگر پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا عاجز آ جائے گی, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر یہ آخری کا جملہ ہمارے ذہن میں آ جائے نا, دسیوں زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر پوری دنیا مل کر کچھ مجھے دینا چاہے, اللہ کی مرضی نہ ہو کوئی نہیں دے سکتا. اور اگر پوری دنیا مجھ سے چھیننا چاہے اور اللہ دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ ہر نماز کے بعد ہم کہتے ہیں لا مانع لما اعطیت, یا اللہ تو جس کو دے کوئی اس کو روکنا چاہے تو روکنے والا نہیں ہے. اور اگر تو دینا نہ چاہے کوئی داتا دربار نہیں اللہ کے علاوہ, کوئی غریب نواز نہیں ہے اللہ کے علاوہ, کوئی کسی کو دے نہیں سکتا اللہ کے علاوہ. اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے. اسی لیے دیکھیے, اگر اللہ نے جتنی روزی مقرر کی ہے, جتنا کھانا میرے لیے مقرر کیا ہوا ہے, میری موت اگر اس کا 1 لقمہ بھی باقی رہے تو نہیں آ سکتی. اللہ نے جو مجھے مقدر کیا وہ پورا اناج میرے اندر جائے گا تبھی میری موت آئے گی. 1 لقمہ اگر باقی رہ گیا میں مر نہیں سکتا, میری سانس نہیں نکل سکتی, کیونکہ جب تک وہ لقمہ حلق کے نیچے نہیں اترتا میری موت نہیں ہوگی. اور اللہ نے جو پانی مقرر کیا 1 قطرہ باقی ہے, موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ قطرہ حلق کے نیچے نہ اتر جائے. یہ اگر یقین ہو کتنے جھگڑے حل ہو جائیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص ہدایت, وصیت اور تلقین فرمائی تھی اس میں کتنی اہمیت ہے اور اس پر ہمیں کتنا عمل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھتے رہیے پروگرام, ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. Fridays provide In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? the space to talk, In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. the place to knock, Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? the opportunity to ask, But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? the freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام, سنتے تھے غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے. توحید کی حمایت کے لیے، مومنوں کی قیادت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا. ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. یہ دین کی بنیاد ہے. جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام. جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبرائیل. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص ہدایت جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہی تھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ اگر ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے اللہ خود ہمارا محافظ بن جائے گا. اگر ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہر جگہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. آج مسلمان مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، یہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. اللہ کی مدد آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں آتی. اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے. اگر ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے اللہ کا وعدہ ہے مدد آئے گی. آپ نے دیکھا غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کی مدد آئی یا نہیں آئی؟ آسمان سے اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا مدد کرنے کے لیے.
اور اللہ کا جو وعدہ کل تھا آج بھی وہی وعدہ ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بنیں, اللہ کے دین کے محافظ بنیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے لیکن میں دین پر عمل نہ کروں. میں چاہتا ہوں کہ میں ہر شیطانی کام کروں, غلط زندگی طرز زندگی کو اپناؤں, لیکن مدد اللہ کی مجھ پر آئے. کیسے آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ہم پہلے استحقاق یعنی انٹائٹلمنٹ ثابت کریں کہ ہم اس کے انٹائٹل ہیں, مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے, اور وہ عمل کے ذریعے سے آتی ہے جیسے اس سے پہلے ہو چکا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ہدایت دیتے ہیں. یہ ایسی ہدایت ہے جس کی تمام بھائیوں بہنوں کو ہر جگہ ضرورت پیش آتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ آدمی کے عقل مند ہونے, بہترین ہونے کی علامتیں. آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی. عقل مند آدمی, کلیور آدمی, دانا آدمی, اور جس کا اسلام مکمل ہو, اس کی علامت اور نشانی, اس کا سائن یہ ہے کہ لا یعنی فضول یوزلیس چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. وہ یعنی مسلمان, اس کی ہر چیز امانت میں گزر رہی ہے. اس کے پیسے امانت ہیں, اس کی صحت امانت ہے, اس کا علم امانت ہے, اس کا عہدہ, اس کے اثر و رسوخ, یہ سب چیزیں امانت ہیں, اور وہ امانت کے اندر خیانت کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے فضول یوزلیس کسی کام میں اپنا پیسہ وہ خرچ نہیں کرتا, وقت نہیں خرچ کرتا, اور صلاحیت اور انرجی خرچ نہیں کرتا, کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ امانت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں. عقل مند آدمی, دانا اور دانشور آدمی وہ ہے جو فضول اور یوزلیس چیزوں کو چھوڑ دے. اگر ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا وقت بھی بچے گا, دولت بھی بچے گی, صلاحیتوں کا صحیح استعمال بھی ہوگا. ورنہ مثال کے طور پہ بات کبھی آدمی کو ویسے بیٹھا ہو سمجھ میں نہیں آتی, غور کریں شاید سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وقت ہے, وقت امانت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائم, اس کی قدر کرنی چاہیے. وقت بہت قیمتی چیز ہے, اور زندگی کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. یہ ایک امانت کے طور پر ٹائم دیا گیا ہمیں. اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, ٹی وی چینل آن کر دیا, کوئی فلم چل رہی ہے, 3 گھنٹے نکل گئے, ہم اس کی کے اطراف بیٹھے ہوئے ٹائم لگا رہے ہیں, 3 گھنٹے نکل گئے. اب یہ امانت داری ہوئی وقت کے استعمال کی یا خیانت ہوا؟ اگر یہ خیانت ہے تو ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جو گھر میں روزانہ 6 گھنٹے اوسطاً ٹی وی کی نظر کر دیتے ہیں. یہ فضول چیز ہے کہ نہیں؟ اگر فضول چیز ہے اور اس میں لایانی چیزیں دیکھ رہے ہیں, 6 گھنٹے دیکھ رہے ہیں, بلکہ بعض خواتین ان کا اتنا معمول ہے وہ پہلی قسط مس نہ ہونے پائے, 10ویں قسط اس کی مس نہ ہونے پائے. یہ ڈرامہ چل رہا ہے, ترتیب سے دیکھنا ضروری ہے. اس لیے گھر بار کی فکر نہیں, بچوں کی فکر نہیں, کام کاج کی فکر نہیں, مگر وہ جو قسط ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. بیٹھے ہوئے سارے گھر کو چھوڑ کر, بیٹھے ہوئے سارے کاروبار کو چھوڑ کر, اور وہ اتنا پرکشش بناتے ہیں کہ جہاں وہ قسط ختم ہونے والی ہے وہاں کوئی عین وقت پہ سوال کھڑا کر دیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کو ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے. اب وہ 24 گھنٹے بار بار ٹائم دیکھ رہی ہے کہ وہ اگلی قسط آنے والی ہے, کب آئے گی. پھر جب قسط آئے گی ختم نہیں کرتے, پھر اس کے بعد ایک اور شوشہ چھوڑ دیں گے کہ اگلی قسط میں اس کو دیکھیں. اس طرح سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. ایک دن میں 4 قسطیں چل رہی ہیں کئی چیزوں کی. اب ٹائم کی یہ امانت ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے دولت کی امانت کیسے خرچ کیا, کیسے اس کو استعمال کیا. حدیث کہہ رہی ہے کہ عقل مند آدمی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی, لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیں. اور لا یعنی چیزیں کبھی کبھی تو گھر میں بھری ہوئی ہیں, رکھنے جگہ نہیں ہوتی, فضول ہم خرید رہے ہیں, ضرورت نہیں ہے, مگر پیسہ جو خرچ کرنا ہے, اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے عجیب ذوق ہے. ایک خاتون باہر جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ایک پرس جو لے لیا اور وہ فلاں کی شادی میں تو اس کو استعمال کیا تھا, اب اگلے مہینے دوسری شادی ہے, سیم پرس کیسے؟ لہٰذا وہ پرس اب رکھ دیا جائے, دوسرا پرس ضروری ہے, اس لیے کہ وہ ایک بار یوز ہو گیا نا دعوت کے لیے, چاہے گھنٹے کے لیے یوز ہوا, لیکن یہ ہے کہ ابھی اس میں شائننگ بھی خراب نہیں ہوئی, اس کا لوگو بھی ویسے ہی ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, سہیلیوں کو معلوم ہو گیا یہ بلیک رنگ کا پرس لائے تھے پہلی شادی میں, تو اب دوسری میں جب جائیں تو ریڈ کلر ہونا چاہیے یا کوئی اور کلر ہونا چاہیے. تو اب یہ پیسے کا استعمال ہو رہا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں
کہ کہتے ہیں کہ ایک بار جو کپڑے پہن کے شادی میں گئے دوبارہ وہ کیسے پہن کے جا سکتے ہیں، لہٰذا اب پیسہ خرچ کرنا ہے، اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے وہ ایک بار جو پہن لیے اب وہ ساڑی پہن کر ہم باہر جائیں گے تو انسلٹ کی بات ہے. اتنے بڑے آدمی کی بیوی اور دونوں دعوتوں میں سیم کپڑے پہن کر آئی، لہٰذا اب وہ کپڑے الگ چاہیے. پیسے استعمال ہو رہے ہیں، پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کھانے پینے کی دعوتیں بعض شہروں میں انڈیا کے وہاں پر ایسے کمپٹیشن کھانے پینے کی دعوتوں میں کہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ فلاں کا ولیمہ تھا 25 آئٹم وہ رکھا تھا تو دوسرا آدمی اپنے ولیمے میں 30 آئٹم رکھا ہوا ہے. اب 30 آئٹم جو آدمی بیٹھے گا کتنی چیزیں چکھے گا وہ، اور 30 چیزیں ایک ایک چمچ بھی چکھ لے تو وہ اس کا پیٹ بھر جائے گا. لیکن ڈیکوریشن ہونا چاہیے تاکہ لسٹ بتائی جائے کہ تم نے 25 کیے تھے، میں اپنے بیٹے کی شادی میں 30 آئٹم رکھا. میٹھے کی قسمیں، فلاں کی قسمیں، ایک ایک دسترخوان پر 6 قسم کا میٹھا، 7 قسم کا میٹھا. کمپٹیشن جو چل رہا ہے، پیسے کا استعمال. تو اب آپ دیکھیے یہ فضول ہے یا ضرورت کا استعمال ہو رہا ہے؟ یہ کس کے لیے آپ دکھا رہے ہیں؟ اور وہی آدمی جو اپنے بیٹے کی شادی میں 30 آئٹم رکھا ہے، 6 قسم کا صرف میٹھا رکھا ہوا ہے، اس سے آپ پوچھئے بیٹے کی شادی کے پہلے اس کی تعلیم پر تم نے کتنا خرچ کیا؟ تو وہ تعلیم کے لیے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. جو آدمی کے پاس جیب اتنا ٹائٹ تھا کہ تعلیم بچے کو دینے کے لیے پیسہ نہیں، ٹیوشن پڑھانے پیسہ نہیں، آگے بڑھانے پیسہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے پیسہ ہے. اور پیسہ بھی پیسہ ایسا کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ کیا آرڈنری ہال بک کروائے تھے، فلاں کی شادی میں 5 اسٹار ہال انہوں نے بک کروایا. اب 5 اسٹار ہال انہوں نے بک کروایا تو اب آپ اسی کی کمپٹیشن میں چل پڑے ہیں. اس میں ریس لگ رہی ہے جس میں لگنا چاہیے، وہاں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اگر کوئی سمجھ لیجئے 30 قسم کے آئٹم رکھا دعوت میں، کوئی شادی خانے کے بجائے 5 اسٹار ہوٹل کا ہال بک کروایا، تو کیا آپ کے بیٹے کی عمر بڑھ جائے گی اس کی وجہ سے؟ یا بیٹی کی جو ہے کوئی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی اس کی وجہ سے؟ بلکہ یہ چیزیں تو بعض اوقات انتہائی تباہی کا سبب بھی بن جاتی ہیں. یہی چیزیں نقصان اور بربادی کا سبب بھی بن جاتی ہیں. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں پیسہ جو خرچ کرتے ہیں. بعض ممالک نے کمپٹیشن کیا، اور کمپٹیشن بھی ایسے بعض لوگوں نے کہ نیو ایئر نائٹ پر 500,000 پٹاخے فائر ورک چھوڑا گیا. شریعت اسلام اس کو آپ دیکھیے، یعنی چوری اور سینہ زوری غلط کام، اور اس کے بعد اس پر فضول خرچی کتنی ہے. یعنی اتنا پیسہ فائر ورک کے نام پر خرچ کر دیا گیا کہ اگر وہی پیسہ خرچ کرتے تو ٹیکنالوجی میں آپ کتنے آگے بڑھ جاتے، تعلیم میں آپ کتنے آگے بڑھ جاتے. کس میں مقابلہ کرنا چاہیے اور کس چیز میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں؟ تو اس میں جو ممالک اور جو اس کے سربراہان، جو اس کے ذمہ داران ہیں، ان کو بھی جائزہ لینا چاہیے. عوام ہم اپنی سطح پر اس کا بھی ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں. اللہ نے دولت دی ہے امانت کے طور پر، اس کا کیسے استعمال کریں گے پوچھا جائے گا. اور جو دوسری چیزیں دی گئی وہ امانت کے طور پر. تو لا یعنی چیزوں کو ترک کرنا اچھے آدمی کی نشانی ہے. یہاں ہم رکتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو آپ پہلے کر لیجئے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. میرا کوشچن پچھلے ایپیسوڈ سے متعلق تھا کہ آپ نے جو مشابہت کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص دوسرے قوم کی مذہبی چیزوں سے مشابہت کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں. تو اس میں اگر ہم لوگ جیسے ایکٹنگ کے لیے فار ایگزامپل ہم لوگ کسی اچھی نیت سے کوئی میسج دینے کے لیے ایکٹنگ کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ دوسرے مذہب کا لباس پہنتے ہیں، تو کیا وہ غلط ہوگا؟ اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ جو حدیث کا مفہوم ہے اس کا یوز آج کل ہم لوگ جو ہے وہ فیس بک کے اوپر ویلنٹائن ڈے، ٹائی ڈے، ساڑی ڈے، یہ جو ڈیز آتے ہیں اس کے لیے بھی یہ حدیث ہم لوگ کوٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ حدیث کوٹ کرنا مناسب ہے؟ دیکھیے، پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ بعض صرف ہم جو ہے نا تمثیلی انداز کہہ لیں اس کو، کہ کوئی چیز بتانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں، تو وہ تو صرف آپ نے اس کو اختیار نہیں کیا، آپ تو وہ ایکسپلینیشن کے لیے کر رہے ہیں. تو اس حد تک تو اس حدیث کی زد میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا کام یہ انما الاعمال بالنیات، یہ تو صرف دکھانے کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ فلاں مذہب کی خرابی کیا ہے، خوبی کیا ہے، اس کو بتانے کے لیے صرف اتنا استعمال کر رہے ہیں. تو اس حیثیت سے اس کو کوئی ہم غلط نہیں کہہ سکتے. اور وہ جو حدیث کا کوٹیشن ہم لوگ
ویلنٹائن ڈے اور یہ سب ڈیز پہ یوز کرتے ہیں وہ کس حد تک مناسب ہے؟ جیسے یہ دوسرا جو مسئلہ ہے کہ بعض لوگ اس حدیث کو مختلف جگہوں پر کوٹ کرتے ہیں، اگر صحیح جگہ پر کوٹ کیا جائے، ابو داؤد کی جو حدیث گزر چکی پچھلے لیکچر میں وہ تو درست ہے، لیکن اگر آپ غلط فہمی سے کہیں کا کہیں لگا دیں اس کو تو یہ غلط بات ہوگا۔ حدیث کا تعلق جو وضاحت کر دی گئی انہی چیزوں کے ساتھ اگر استعمال کریں بالکل صحیح ہے۔ یہاں ہمارا چونکہ وقت پورا ہو رہا ہے تو ہم اپنے لیکچر کو یہیں پر روکتے ہیں، انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين